ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی قصیدے کے اجزائے ترکیبی پر۔ ہم نے دیکھا قصیدے کا پہلا اجزا تشبیب اور دوسرا گریز۔ ہم اپنے اس ویڈیو میں آج بات کریں گے قصیدے کے تیسرے اجزا مدح کی، جو کہ بہت اہم اور خاص ہے۔ مدح کے لفظی معنی تعریف کرنا ہے۔ اصطلاحی طور پر یہ قصیدے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں شاعری ممدوح کی مدح بیان کرتا ہے۔ مدح قصیدہ کی تیسری لیکن اصل منزل ہے۔ لیکن اصل منزل مدح ہی ہے۔ مدح کا میدان بہت وسیع ہے۔ قصیدہ گو جس طرح کی تعریف چاہے کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ممدوح کی حیثیت سے مناسبت رکھتی ہو۔ عربی کے ابتدائی یعنی جاہلی دور کے قصائد میں شاعر اپنے خاندان کے بزرگوں اور دیگر افراد کی تعریف کرتا تھا۔ اس دور میں اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ مدح میں صداقت بیان ہو، اس لیے بے جا تعریف سے گریز کیا جاتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد صداقت کا وہ معیار قائم نہیں رہ سکا اور بدتریج مدح میں مبالغہ اور غلو کا رواج ہونے لگا، یعنی ضرورت سے زیادہ بڑائی ہونے لگی۔ یہاں تک کہ بعد کا عربی قصیدہ اور پورا فارسی قصیدہ غلو کی اس روایت سے معمور ہو گیا۔ جب اردو زبان صنف قصیدہ سے روشناس ہوئی تو اسے مدح کا نہایت وسیع میدان ملا۔ عربی و فارسی دونوں زبانوں میں زبردست سرمایہ اس موضوع پر موجود تھا، جس سے اردو قصیدے نے پورے طور پر استفادہ کیا۔ چنانچہ مدح میں جو موضوعات رائج تھے، اس میں ممدوح کے جاں و جلال، جل و جلال، زر و دولت، عظمت و بزرگی، شرافت و نجابت، شجاعت و دلیری، عدل و انصاف، خدا ترسی و دین پناہی، عفت و پاک دامنی، قناعت اور استغنا، سخاوت و ضیافت، اخلاق و مروت، حلم و حیا، فیوض و برکات، کشف و کرامت، علمیت و قابلیت، عبادت و ریاضت، حمیت و خودداری وغیرہ وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اوصاف ہیں جو مدح میں استعمال کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ممدوح کے حسن و جمال کی بھی تعریف کی جاتی تھی۔ ان اوصاف کے علاوہ وہ ممدوح کے ساز و سامان، مثلاً تلوار، تیر، کمان، ترکش، گھوڑے، ہاتھی، مطبخ وغیرہ کی بھی تعریف کی جاتی تھی۔ بزرگوں کی شان میں جو قصائد کہے جاتے تھے، ان میں ان کی ذاتی خصوصیات کے علاوہ روضہ، گنبد، جائے وقوع، مدفن اور اس کے مقامی مناظر اور ماحول کی شان میں بھی اشعار کہے جاتے تھے۔ قصیدے میں ممدوح کے حسن و جمال کو بھی مدح کے ضمن میں موضوع بنایا گیا۔ مثلاً انشا نے دلہن جان کی تعریف میں اپنے ایک قصیدے میں بڑی مہارت دکھائی ہے، جو فن کا بہترین نمونہ تسلیم کی جاتی ہے۔ قدیم قصیدہ نگاروں نے اکثر پہلے غائب کے صیغے میں ممدوح کی تعریف کی ہے، یعنی گریز کرنے کے بعد شاعر فوراً ممدوح کی تعریف مدح غائب شروع کر دیتا ہے کہ بعد مدح حاضر میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ مثلاً سودا نے حضرت علی کی تعریف میں جو مشہور لامیہ قصیدہ لکھا ہے، اس میں مدح غائب اور مدح حاضر دونوں موجود ہیں۔ شاعر پہلے مدح غائب کرتا ہے، پھر یہ شعر کہہ کے مطلع ثانی کے ساتھ مدح حاضر شروع کر دیتا ہے۔ مدح غائب سے کھلے اس کی نامدح کا دل، روبرو مطلع ثانی سے یہ ہو عقیدہ حل۔ قصیدہ گوئی میں تعریف یا جھوٹی تعریف کے متعلق یہ بات بھی زیر بحث رہی ہے کہ مدح سرائی شاعر کی شخصیت اور فن کے مجروح کرتی ہے یا نہیں۔ دراصل مدح سرائی سے یہ قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ شاعر فطری طور پر خوشامد پسند ہے۔ قصیدے کی مدح سرائی کو بطور فن دیکھنا چاہیے۔ جب شاعر ممدوح کی مدح میں ایسی بات کہتا تھا جو اس کے اندر موجود نہیں ہوتی تھی، تو اس حقیقت سے ممدوح اور سامع سبھی واقف ہوتے تھے۔ اس وقت بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ شاعر نے اپنی فنکاری اور زور بیان سے کس طرح ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ اردو قصائد کی ابتدائی پرورش چونکہ فارسی قصائد کے آغوش میں ہوئی
اور فارسی کے اکثر قصائد میں زور بیان اور طرز ادا کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، لہٰذا فارسی قصیدوں کی تقلید میں اردو شاعروں کا مدح میں ایسے مضامین کا لانا اور ایسا انداز بیان اختیار کرنا صرف جائز اور مباح ہی نہیں تھا بلکہ معیار قصیدہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس دور میں درباری تملک اور خوشامد کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ یہ چیزیں اس وقت کی تہذیب اور معاشرت کا حصہ بن گئی تھیں۔ اگر ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دربار سے وابستگی کی وجہ سے انسانوں کے مزاج کی تربیت ہوتی تھی، خاکساری اور بردباری میں اضافہ ہوتا تھا اور انسان قدرے مہذب بن جاتا تھا۔ اسے پاس مراتب اور حفظ مراتب کا خیال رہتا تھا۔ بلا شبہ دور انحطاط میں معاشرے میں اس ماحول کی وجہ سے کچھ برائیاں بھی آئیں، جس کا اثر قصیدے پر بھی شعوری اور غیر شعوری لازمی طور پر پڑا، لیکن پھر بھی صنف قصیدے کا اپنا ایک وقار باقی رہا۔ قصیدے کو ہمارے کچھ ادیبوں اور نقادوں نے اس طرح بدنام کیا کہ شعراء اس کی وجہ سے اپنے کو شرمندہ مجروح سمجھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے اکثر شعراء نے صرف مدح کے اس طریقے کی وجہ سے قصیدے کو نیست و نابود کرنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی۔ اس طرح ہمارے ادب کا ایک تابناک باب ذہنی تاریکی بالفاظ دیگر نشاط و ثانیہ کی نظر ہو گیا۔ ذیل میں مختلف قصائد کے کچھ مداحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ سودا کے ہیں، جوگ کے ہیں، غالب کے ہیں، محسن کاکوری کے ہیں۔ اب قصیدے کا آخری جز جو ہے وہ ہے دعا۔ اس کے متعلق ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دریافت کریں گے۔